علیکم. بیسیکلی اس وقت میں جو موجود ہوں وہ گلستان جوہر کے پہلوان گوٹ روڈ پہ ہوں. اب اس وقت کل شام میں ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ 5 لوگوں پہ فائر کیے گئے ہیں اور جس میں سے 2 موقع پہ ہی شہید ہوئے اور 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. فی الوقت وہ ہاسپٹلس میں زیر علاج ہیں. لا انفورسمنٹ اور گورنمنٹ کے مطابق تو فی الوقت انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے, لیکن اب جو یہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی کی بنیاد پہ کیا گیا ہے. خیر یہ ان آفیشیل ہے, ان اتھینٹک ہے, فی الوقت ابھی تحقیقات باقی ہیں. خیر یہاں پہ حالات ابھی کچھ کنٹرول ہیں, لیکن رات میں راستے وغیرہ بند تھے اور ابھی تو ون سائڈڈ بھی بند ہیں, لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو رینجرز اور پولیس اور دیگر رضاکارانہ طور پہ جو ایمبولینسز ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس پہ کچھ ٹائم بعد نماز جنازہ ہونی ہے اور یہ ایک ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں پہ مرڈر ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کلیئرلی آپ بلڈ کے نشان ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں, اور انہوں نے علاقہ مکین نے فی الوقت اس کو جو ہے وہ بیریکیشن ٹیپ وغیرہ سے کور کیا ہوا ہے. رکھتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیے, ایک ایک قدم پیچھے ہوئیے, لبیک یا حسین کہتے ہوئے ایک قدم کو پیچھے کیجیے, بلند کیجیے ہاتھوں کو, لبیک یا حسین. گزارش ہے کہ ابھی تک صفحے مرتب نہیں ہے. ہمارے قوم کا یہ خاصہ نہیں ہے, ہمارے قوم کا یہ خاصہ ہے کہ کروڑوں لوگ ہوں لیکن وہ بالکل مرتب اور تنظیم کے ساتھ آپ کے پیچھے ہو جائیں, بالکل سیدھے ہاتھ پر بھی, میرے سیدھے ہاتھ پر بھی اور ان کے ہاتھ پر بھی, اور انشاءاللہ جوانان دی داخل اللہ کیا شوق کو خون ہمارا رب کو ہوٹل کی طرف جو بندے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹے کیونکہ وہ جنازوں سے آگے کی طرف نکل چکے ہیں. تھوڑا سا پیچھے ہٹے, پیچھے کی طرف چل جائیں, لائن آپ لوگوں میں جنازوں سے آگے نکل چکے ہیں. تھوڑا سا مہربانی کر کے تھوڑا پیچھے ہو جائیں, ایک ایک قدم پیچھے ہٹے, شاباش. تھوڑا پیچھے ہو سب سے آگے پیچھے 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 ہو, سب سیدھی کرنے, السلام السلام. نیچے بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد
وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إنا هذين عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك نزلا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا وأنت أعلم بهما منا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهما واغفر لهما. اللهم اجعلهما عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهما في الغافرين بحق محمد وآله الأطهار. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. اربعین مظلوم کربلا چیلوں امام حسین قریب ہیں اور ایسے وقت میں شہر کراچی کے اندر ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے. فرقہ واریت پھیلانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. میں دشمنان اسلام اور دشمنان مکتب اہل بیت سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جن دشمنوں نے بھی یہ حرکت کی، یہ ظلم ڈھایا، جن کی سرپرستی میں بھی کی، جن کی سرپرستی میں کی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کون سرپرستی کر رہا ہے اور یہ کون ظلم ڈھا رہا ہے. شاید یہ سوچ رہے ہوں گے ایسے ہتھ کنڈو سے ہمارا حوصلہ پست ہو جائے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے. عقیدتی طور پر نہیں، ہرگز نہیں. میں شہداء کے جنازے میں کھڑا ہوں. ان شہداء کے لہو نے ہمیں ہمت عطا کی ہے، ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہمیں جرأت دی ہے. ہم پریشان بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ہم کربلا والے ہیں، ہم عاشورائی ہیں، ہم کربلائی ہیں. ہم سب کوئی کٹ جائیں حسین کے نام پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. میں اداروں سے کہنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور کتنے کو مارنا چاہتے ہو مار لو. اور میں آج آپ پوری قوم کے سامنے دو تین باتیں انتہائی اہمیت کے ساتھ، جذباتی نہیں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ. اس ملک میں ملت جعفریہ کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے، دوہرا معیار جس کو آپ کہتے ہیں، کہنے تو ہم ریاست پاکستان کے اصولوں، قوانین، آئین کے پابند ہیں، لیکن یہاں کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی شرافت نام کی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی. جب بھی میں نے دیکھا ہے اپنی اس لائف کے اندر، جب بھی اس ملک کو کچھ کرنا ہو تو ملت جعفریہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اب یہ جملے ادا نہیں کرنا چاہتا. ہم صبر والے ہیں، ہم صبر کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ہم صبر والے ہیں تو جنازے اٹھائے ہیں نا. ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، ہم صابر ہیں. تو دیکھا آپ نے سمجھا تھا یہ ان بچوں کو ٹارگٹ کر کے مار کے حوصلے پست ہو جائیں گے. دیکھا پوری قوم ان کو خراج تعظیم پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہے. مسئلہ ہمارا نہیں، نعرے دیکھو لگاؤ، نعرے دیکھو لگاؤ.
شیعہ ٹارگٹ، اس ملک کے اندر بدنامی پھیلانی ہو تو شیعہ ٹارگٹ. ابھی تقریباً 15-20 دن ہوئے مذہبی امور کے حوالے سے وزیر مذہبی امور نے ظاہرین کی توہین کرتے ہوئے جو بیان چلایا، سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتا ہوں میں. توجہ رکھیے گا، یہ بہت بڑی پالیسی ہے. پہلے اس سے بیان دلوایا، اس کے بعد ظاہرین امام حسین کے راستوں کو بند کیا گیا. اس کے بعد جب احتجاجی مظاہروں کا دھرنوں کا جب اعلان ہوا تو شہر کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی. میں نہ کوئی گزارش کرتا ہوں، نہ کوئی التماس کرتا ہوں، نہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں. گزارش کرنا بھی میری توہین ہے، التماس کرنا بھی میری توہین ہے. میں لائق نہیں سمجھتا، اس لیے یہ الفاظ آپ کے لیے ان اداروں کے سامنے کرنا بے معنی ہے. یہ الفاظ وہاں کیا کرو جہاں شرافت ہو، جہاں افراد سنجیدہ ہو، جہاں تہذیب والے ہو. یہاں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں بغیرتی ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں سفاکیت ہے. تو امام حسین کے ظاہرین کا راستہ روکا. اس کے بعد وہیں بیٹھ کر زیارت اربعین پڑھ لیں، یہ زیارت قابل قبول ہے. مولا اس زیارت کو قبول کرے گا، حسین کی ماں اس زیارت کو قبول کرے گا. لیکن توجہ رکھیں، یہ دیر نہیں چل سکتا. میں نے کہا یہ کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ ضرور کسی کے دروازے نہیں جا سکتا ہے، اور پھر آپ کو جواب دینا ہوگا. میں آج یہ اداروں سے جواب مانگتا ہوں، جواب، نہ سوال، نہ گزارش، نہ التماس. ایسے جملے اب ختم ہو گئے، ہم نہیں کر سکتے ایسے جملے. ختم. جواب دو، یہ بدماشی کب تک چلے گی؟ اور جواب دو، توہین کا جواب دینا آپ کو پڑے گا. اگر ہم نے اس توہین کا جواب نہیں دیا تو پھر یاد رکھیے گا تم رہ نہیں سکو گے. حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، عزادار رہیں گے. بس آخری جملے میں کہتا ہوں کہ بلوا کعبہ فکر اسلام والمسلمین رجب علی بنگش اور میرا دوسرا بھائی جو دو شہداء ہند کے خانوادوں سے کہتا ہوں، تم خوش قسمت ہو، تم خوش قسمت ہو، خدا کی قسم خوش قسمت ہو. تم بھی کہہ سکتے ہو کل بارگاہ فاطمہ میں، زہرا ہم نے بھی تیرے بیٹے کے راستے میں جوان بیٹا دیا. لیکن میں خوش قسمت کس لیے کروں آپ کو معلوم ہے؟ اے رجب علی بنگش، اے مظہر عباس کے والد، تم دونوں خوش قسمت ہو. یہ شہداء بڑے خوش قسمت ہیں. اب یہ جائیں گے نا برزخ میں، امام حسین آئیں گے، امام حسین آئیں گے. میں یقین سے امام حسین کو لینے آئیں گے. میں ان شہداء سے یہ سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں اے شہیدوں، جب حسین سے ملاقات ہو نا تو حسین سے خود پوچھو، مولا آپ نے اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ خود پوچھ لو، آپ نے اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا تھا؟ تو حسین کہے گا تم خوش قسمت ہو، تمہارے لاش اٹھانے کے لیے ہزاروں مومن آئے ہوئے ہیں. ارے نہ پوچھنا، جب میں مقتل سے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو لے کر چلاؤ خیمے کی طرف، اٹھایا تو صحیح میں نے لاش اکبر کو، لیکن اٹھ نہ سکا. ہائے میری غربت. حسین نے لاش اکبر کو مقتل کی زمین میں چھوڑا اور خیمے کی آواز، او بڑی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرو. حسین سے اکبر کا لاش اٹھایا نہیں جاتا. لاش آئی خیمے میں، ایک طرف اکبر کی لاش، ایک طرف آن محمد کی لاش. غریب زہرا دونوں لاشوں کے بیچ میں لیٹ گئے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش میں، ایک ہاتھ آن محمد کے لاشے میں. رخ آسمان کی طرف کر کے حسین نے کہا، میرے اللہ، حسین غریب ہو گیا. اور رجب علی بنگش، یہ حادثہ بہت بڑا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ کو خدا صبر دے. میں ان کی ماؤں سے کہتا ہوں، لیلا کی ماں سے پوچھو، آپ کے بیٹوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے کل پوری قوم، لیلا سے پوچھو، ام فروا سے پوچھو. جب لاشیں خیمے میں آ گئی، ان کے دل میں کیا گزری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں نعرہ لگاؤں گا، سب مل کر کہیے گا، لبیک یا حسین.
اسرائیل मुर्दाबाद मुर्दाबाद اسرائیل मुर्दाबाद मुर्दाबाद اسرائیل मुर्दाबाद लब्बैक या हुसैन آپ کی خدمت میں مختصر سا کتاب شلما کونسل کے صوبائی صدر حضرت علامہ سید اقبال جیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. بابا بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هل من ناصر ينصرنا. آج ان دو شہیدوں کے جنازوں کو اٹھانے کے لیے آپ سب جمع ہوئے ہیں. میں انتظامیہ کی نااہلی سمجھتا ہوں کہ 20 گھنٹے گزر رہے ہیں، اب تک کوئی قاتل حملہ آور گرفتار نہیں ہوا. یہ ہماری شرافت ہے. شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہمارے جلوس نکلتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، عزاداران مظلوم کربلا جلوس میں ہوتے ہیں، لیکن بتاؤ کس جلوس میں دہشت گردی ہوتی ہے؟ بتاؤ ایک ٹولہ جو باہر نکلتا ہے تکفیری نعرے بلند کرتا ہے اور شہر کا امن و امان تباہ کرتا ہے. آپ دیکھتے ہو اس دور طرف کہ جہاں پر تم کہتے ہو کہ ہم نے فتنۃ الخوارج کے خلاف ایکشن لیا، ان کو مارا، خود تمہارے کراچی کے اندر فتنۃ الخوارج موجود ہے. تمہاری توجہ اس فتنۃ الخوارج کی طرف ہونی چاہیے. تم کیا سمجھتے ہو یہ قوم مردہ ہے، یہ قوم بزدل ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں شب عاشور مظلوم کربلا نے بڑا امتحان لے کر قیامت تک کے لیے دنیا کو بتایا تھا. جب چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا کر کہا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، سب کھڑے رہ گئے. اے حسین ہماری جانیں تم پر قربان. ایک منٹ اگر لبیک یا حسین میں 2-3 جملے کہنے ہیں تو آخر تک جو خاموش کھڑے ہیں ہاتھ نیچے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے، اس طرف جو آخر تک ہے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے. سب مل کر ایک مرتبہ مظلوم کربلا کی آواز پر جواب دیں گے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. کربلا کے میدان میں امتحان ہو گیا. حسینیوں نے بتا دیا ہم حسین کا راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. مظلوم کربلا جس راستے پر گامزن ہے، ایک جان تو کیا کتنی ہی جانی چلے جائیں، ہر گھر سے حسینی نکلے گا، ہر گھر سے حسینی. میری سنیے 2 جملے، کیونکہ آج شہید کا دن ہے، آج شہید حسینی کا دن ہے. سلام ہو ان شہداء پر. آج شہید حسینی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. آج شہید حسینی نے حسین مظلوم کربلا کے کردار پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی موت، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. یہ شہید نے بتا دیا. ایک پیغام اور بات ختم کر رہا ہوں. تم سمجھتے ہو یہ قوم کمزور ہے؟ قوم کمزور نہیں ہے. تمہارا جذبہ، تمہارا ایمان، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو تمہاری قدر کیا ہے، تمہاری قیمت کیا ہے، تمہارا وزن کتنا ہے، تم کس کو کتنے مرتبے پر ہو. مولا صادق فرماتے ہیں ان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر
बशरा लम यतगय्यर कल्बहु। मौला सादिक फरमाते हैं लोहे में, जुबर में और मोमिन में फर्क यह है कि जब लोहे को आग में डाला जाए वो तब्दील हो जाता है, लेकिन मोमिन की अजमत यह है कि उसको मारा जाए, जिंदा किया जाए, मारा जाए, जिंदा किया जाए, फिर भी वो हुसैनी रास्ता नहीं छोड़ सकता। बस मैं आखिरी जुमला कह बात तमाम कर रहा हूं। हमारा भरपूर मुतालबा है कि फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। काश आज आईने पाकिस्तान पर अमल हो, आईने पाकिस्तान पर अमल होता, तुम्हें जायरीन का रास्ता नजर आया, तुम्हें पारा चलार का रास्ता नजर नहीं आया, तुम्हें वहां भी पारा चलार का रास्ता बंद किया। इंसानी सुलूक देखो पारा चलार में, क्यों? इसलिए वहां भी हुसैन का जाने वाला है। करबला जाने के लिए तुम्हें रास्ता नजर आया कि इसको बंद किया जाए, तुम रास्ते बंद कर दो, लेकिन ये हरारत हुसैनी, ये जज्बे हुसैनी कभी खत्म होने वाली नहीं है। मैं बात तमाम कर रहा हूं, संजीदगी से साथ इंतजामी नोटिस ले और फौरी तौर पर जिम्मेदारान एक्शन में आए। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो भी कातिल हमलावर है उसको गिरफ्तार किया जाए और ये शराफत का तकाजा है। अरबाइन नजदीक है। कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा साइद नकवी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम दे दिया है कि संजीदगी से देखो, जायरीन के रास्तों को खोलो, वरना अरबाइन पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस रुख और जिस सम जाएगा तुम उस सैलाब को संभाल नहीं सकोगे। ये पूरा पाकिस्तान करबला बन जाएगा। तमाम हाज़रीन, तमाम अज़ादार, तमाम दोस्त सब यहाँ पर हैं। दो लोग हाथों को बुलंद करते हुए लब्बैक का नारा लगाएंगे। दोनों हाथों को बुलंद करते हुए ये कहेंगे लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। फिर कहेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अपने वक्त ईमान को पुकारिए, ऐ इमाम ज़माना, बड़ा जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, हम आपको आवाज देते हैं लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। अब आपकी खिदमत में वादुल मुस्लिमीन कराची डिवीजन के सदर क़िबला सादिक जाफरी साहब से गुजारिश करूंगा मुख्तसर सा खिताब करें। बाबा बुलंद सलावत।